بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے گونگے کا خواب۔ یہ میرے بڑے ایک عزیز دوست ہیں لاہور سے جن کا نام ہے طارق بلوچ سہرئی صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے افسانے اور بہت مزے کے افسانے ہیں، ان کی ایک ایک لائن بہت ڈیپ ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک افسانہ پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے بحر مردار، اور وہ پڑھتے ہوئے مجھے بڑا ہی اچھا محسوس ہوا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل دے دی جائے اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ اگر میں کچھ نیا سیکھ رہا ہوں تو مجھ پہ یہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کچھ نئے چیز، کوئی اچھی بات جس سے ہمارے نالج میں اضافہ ہو، تو ایسی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اور یہ چھوٹا سا افسانہ ہے، انشاءاللہ آپ جب اس افسانے کو میرے ساتھ سنیں گے تو آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ بحر مردار اس کا نام ہے جی۔ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے: خواب و خیال کا سفر بھی عجیب ہے، لمبی مسافتوں کے بعد اگر منزل مل بھی جائے تو سراپا گم ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ کی کتاب کو درمیان سے کھولا تو اس میں لکھا تھا: فرعونوں کی لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے ایک خاص عرصے تک بحر مردار میں رکھا جاتا تھا۔ میں نے کتاب بند کی اور خواب و خیال میں گم ہو گیا۔ زندگی اور موت کے الفاظ کبھی متروک کیوں نہیں ہوتے؟ بحر مردار کو بحر مردار کیوں کہتے ہیں؟ موت کا اس سمندر سے تعلق کیوں کر ہوا؟ کیا کثافتیں موت کو جنم دیتی ہیں؟ بحر مردار آج بھی میرے لیے ایک پراسرار ماں بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنی کثافت زدہ روح کے لیے ابھی یہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ شعر گنگناتے ہوئے روم میں داخل ہوا: میرے خمیر میں شامل ہے صدیوں کی غلامی، میرے خمیر میں شامل ہے صدیوں کی غلامی، وگرنہ وقت تو ایسا ہے بغاوت کی جائے۔ بابا کو سلام کرنے کے بعد سعید میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا: برطانوی غلامی سے لے کے امریکی غلامی تک صرف ایک چیز کا فرق آیا ہے، اب عقاؤں کو زندہ انسانوں کو حنوط کرنے کا فن آ گیا۔ میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا اور بولا کہ بابا، یہ سعید کیا عجیب سی بات کر رہا ہے۔ بابا مسکرائے اور چہرہ گھما کر میری طرف دیکھا اور بولے کہ بیٹا، سعید صحیح بات کر رہا ہے۔ جب آسائشوں کو ضرورت کا نام دے دیا جائے، مقصد حیات صرف آسائشیں بدن ہو جائے اور دلوں کے اندر خواہشات کا ایک جنگل اگ کر آ جائے، بھوک کا خوف پیدا کر دیا جائے، تو زندہ انسان حنوط ہو جایا کرتے ہیں۔ بابا کی آنکھوں میں اداسی سمٹ آئی، انہوں نے تاریخ کے آتش دان پر نظر ڈالی اور بولے: غلامی کے پاؤں میں سدا ذلت کی پائل رہتی ہے۔ غلاموں کی زندگی میں کوئی بڑا نصب العین نہیں ہوتا، اور کسی بڑے نصب العین مقصد حیات کے بغیر زندگی کسی کوڑے دان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غلامی اگر کوزہ گری بھی سیکھ لے گا تو وہ فقط کا سے بنائے گا۔ غلاموں کی صحبتیں نور خالی شاہیں خون میں ڈوبی اور ان کے قفس کی ہوائیں زہر سے بوجھل ہوتی ہیں۔ ایک سوال اٹھا کہ بابا یہ غلام کون ہوتے ہیں؟ تو فیل پتر، جو اللہ کے دیے ہوئے ٹیلنٹ کا منکر ہو کر مایوس ہو جائے، اس ناشکری کی سزا کے طور پر اسے غلام بنا دیا جاتا ہے۔ رب اپنے ماننے والوں کو غلام دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے تو قرآن میں غلامی کے آداب نہیں سکھائے۔ پرندہ زیادہ دیر پنجرے میں رہے تو کچھ ٹائم کے بعد پنجرہ پرندے کے اندر بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اور سعید دو جڑواں بھائی ہیں، مگر ہم دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں آج تک اپنی ذات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکا، مگر وہ ایسا ابر ہے جو سمندروں میں بھی برستا ہے اور صحراؤں کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ مجھے صدیاں گزر گئی ہیں لمحوں کو تراشتے ہوئے، اور وہ حدود ذات سے نکل کر لامکاں ہو گیا ہے۔ میں آج بھی فقط ایک تماشائی ہوں، مگر سعید اس گڈے گڈی کی طرح ہے جن کی فرضی شادی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو نہال کر دیتی ہے۔ میں اگر آتش فشاں کا لاوا اگلنے والی جون کی دوپہر ہوں تو سعید جاڑے کی سخت سرد بیخ بستہ شب۔ میرا وجود ایک ٹیبل لیمپ کی طرح ہے جو صرف اپنی روشنی لیمپ تک محدود کرتا ہے، اور سعید اس دیوار پہ پڑے ہوئے اس چراغ کی طرح ہیں جو نہ صرف اس گھر کو روشن کرتا ہے بلکہ اپنی روشنی ساتھ والے گھر میں بھی دیتا ہے۔ مجھے اپنی دولت پر بہت ناز ہے۔ وہ کہتا ہے ملکیت ہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہ کہتا ہے ملکیت کا تصور ہی غلط ہے۔ ملکیت وہی ہے جو مرنے کے بعد انسان قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس پرانے گھر کو گرا کر بڑا پلازہ تعمیر کریں، مگر سعید کہتا ہے گھروں کی جگہ پر صرف گھر ہی بننے چاہئیں۔ گھروں میں سکون ملتا ہے اور پلازے خوف پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آج تک پلازوں میں کبھی کسی کو خدا نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے منڈیروں کو کبھی گرانا نہیں چاہیے، شاید کبھی کوئی چراغ جلانے والا آ جائے۔ منڈیروں پر پرندے بیٹھ کر گھر والوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے عجیب قانون فطرت ہے، گھر اور شجر انسان کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ انسان
ان کی ملکیت ہوتا ہے اور آنگن درختوں کے بغیر صحرا کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اداس ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہم عجیب دور میں زندہ ہیں جہاں دوستوں کے سے ملاقات بھی جنازہ گاہ میں ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں پہچان ختم ہو جائے وہاں حیرت جنم لیتی ہے، اور میرے دیس کے شہر حیرت زدہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے قیمتی فانوس اچھے لگتے ہیں، مگر اسے تتلیوں کے رنگ، جھرنے، پہاڑ، پھول اور تاروں سے سجا آسمان، مجھے مہنگے پرفیوم اچھے لگتے ہیں، مگر سعید کو بارش کی برستی ہوئی بوندوں کے بعد کچھ مٹی کی مہکتی ہوئی خوشبو اور بہتے پانیوں کے باس۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے دل کے مندر میں اداسی برسی ہوئی ہے، شاید یہاں برسوں سے کسی نے دیا نہیں جلایا تھا۔ مجھے سیاحت کا بہت شوق تھا، میں نگر نگر گھوما ہوں۔ سعید کہتا ہے تم کولہوں کے بیل کی طرح دائرے میں سفر کرتے ہو۔ سفر تو ہمیشہ دائرے سے باہر ہوتا ہے، دائرے کے اندر کا تو سفر تو کوئی سفر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ایک تھکا ہوا مسافر ہوں اور بابا ایک دیوار کی طرح ہیں جس کے ساتھ کمر لگا کر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے ایک دن بابا سے کہا بابا سعید بھی عجیب دیوانہ ہے، کہتا ہے تم دائرے میں سفر کرتے ہو تو صرف دائرے سے باہر کا سفر ہوتا ہے، مطلب کہ اگر ہم دائرے کے اندر ہی سفر کرتے ہیں تو وہ کوئی سفر نہیں ہے، اگر ہم دائرے سے باہر نکل کر سفر کریں گے تو اصل سفر اس کو ہم کہیں گے جو ہم اپنی تھاٹ سے اپنی سوچوں سے باہر نکل کر کریں گے۔ بابا مسکرائے، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے طفیل پتر جس کی نظر میں وسعت آ جائے اسے دیوانہ نہیں کہتے پتر، سفر تو ہوتے ہی دو ہیں، ہجر یا معراج، باقی تو دو پاؤں تھکتے ہیں، سفر نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے! میں نے حیرانی سے بابا کی طرف دیکھا، بابا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے پتر بوجھ نہ اٹھاؤ تو زندگی تھکنے لگتی ہے، اور جب میں نے تعلیم مکمل کی تو میں بہت خوش تھا، مگر اب مجھے زندگی کا سبق مل چکا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ماں مجھے پھر سے اسکول کا بستہ لا دے، بیٹھا تختی لکھتا رہوں اور مٹاتا رہوں۔ اب وقت کی لو پہ جو بھی لکھتا ہوں مٹا نہیں سکتا۔ کبھی مجھے بھی تمہارے اس طرح بستیوں کتابیں ازر بھی تھیں، جب سے مکتب بدلا ہے ایک کورا کاغذ ہی یاد نہیں ہو رہا۔ میں ایک خالص دنیا وار، ہوشیار بلکہ چالاک شخص ہوں، مگر میری زندگی کی دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن اچانک میرے ہونٹوں سے دعا نکلی اے خدا مجھے پھر سے پیدا کر دے، اور دوسری بات مجھے عجیب سا خیال آیا کہ روز قیامت رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جو میں نے تمہیں معصومیت دے کر بھیجا تھا وہ کہاں ہے، وہ معصومیت مجھے واپس لا کر تو دو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ انگریزی ادب میں ایم اے کیا اور پھر اکٹھے ہی مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ میں نے سول سروس جوائن کر لی، مگر سعید نے لیکچرشپ کو ترجیح دی۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے میں آنے والی نسلوں میں تقسیم کروں۔ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ سائرہ کے لیے بھی نہیں، جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر اس کو دیکھ کر بھی میرے اندر کبھی گدگدی پیدا نہیں ہوئی۔ آئینوں کی گواہی سب سے مقدم ہوتی ہے اور آئینہ ہر روز اس کے حسن کی گواہی دیتا تھا۔ انار کی ڈالی جیسی نازک لڑکی جب نیلے رنگ کا لباس پہنے مجھ سے ملنے آتی تو یوں لگتا جیسے آسمان چاند ستاروں سمیت زمین پر اتر آیا ہے۔ یہاں تک تو یہ تھوڑا سا افسانہ ختم ہوا ہے، اور اس کی جو انشاءاللہ آگے تھوڑی سی سٹوری رہے گی، یہ بس وہ 1.5 پیج کی ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اس افسانے کو اگر آپ آرام سے سنیں تو یقین مانیں آپ لوگوں کو بڑا ہی مزہ کرے گا یہ افسانہ، کیونکہ اس میں جو فرعون والی لائنیں ہیں، پھر وہ پلازم والی بات آ گئی، پھر وہ موت کی بات آ گئی، وہ انتہائی گہری باتیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، اور جس کے اندر وہ تھوڑا سا پرانے دور کا وہ جو ہوتا ہے نا، پرانے ٹائم کا ٹچ ہوتا ہے مائنڈ میں، جس طرح بچپن میں آج کل بچپن میں لوگ بنٹے کھیلا کرتے تھے، آج کل وہ سین نہیں رہا۔ بچپن میں لوگ پتنگیں اڑایا کرتے تھے، بچپن میں لوگ بڑے بڑے دوسروں کو تنگ کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کسی گھر کی بیل بجا کر بھاگ گئے، کسی گھر پتھر مار کے بھاگ گئے، کسی گھر کے باہر آم توڑ لیے، فروٹ اٹھا کے بھاگ گئے، گھر والے پیچھے لگتے تھے اور بچے بھاگ جاتے تھے۔ تو اب یہ وہ سین نہیں رہا۔ جس نے اپنی بچپن میں یہ والا ٹائم گزارا جو میں بتا رہا ہوں، تو وہ شاید اس افسانے کو صحیح طرح کلیئر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں پرانے زمانے کا ہلکا ہلکا ٹچ پایا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویٹ رہے گا جی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔